نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. ایوت محل شہر کے مختلف محلوں سے آئے ہوئے تمام ہی ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کا بے انتہائی احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ مسلسل 2 سال کی محنتوں کے بعد یہ تیسرا سال ہے کہ سیرت سیریز کے بعد ہم آج صحابہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. صحابہ سیریز اس کے مقاصد تو پچھلے سال جناب مولانا انعام الرحمن فلاحی صاحب نے آپ کے سامنے رکھے تھے، لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرتے ہوئے میں اپنی جگہ پر لینا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ انتہائی احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم بتانے کے لیے ایک بڑی بابرکت کتاب نازل کی. بڑی بابرکت کتاب نازل کرنے کے بعد دوسرا بڑا احسان اس نے ہم پر یہ کیا کہ اس نے جس ہستی پر کتاب نازل کی اس کتاب کے ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہادی، رہبر، رہنما، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہوگے. تو یہ وہ کسوٹی ہے کتاب کہ جس کے بعد کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کتاب نے یہ بھی بتایا کہ اگلی اور دوسری جو کسوٹی تمہارے سامنے ہوگی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی. انہی کی اطاعت کرنی ہوگی، انہی کی اتباع کرنی ہوگی، انہی کے نقش پا پر تمہیں چلنا ہوگا اور انہی کے اطوار اور انہی کے طور طریقے سے تمہیں آراستہ اور پیراستہ ہونا ہوگا. یہ 2 اہم چیز ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دراصل امت مسلمہ کے سامنے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، معیار حق ہے. تو کتاب اللہ نے یہ بتایا کہ تمہارے سامنے معیار حق صرف کتاب ہے اور اس کا رسول ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہارے سامنے معیار حق اللہ اور اس کا رسول ہے، باقی شخصیات معیار حق نہیں ہے، بلکہ اس معیار پر پوری اترنے والی شخصیات ہے، جس کے تعلق سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. آگے فرمایا، مثال کے طور پر فرمایا کہ کسوٹی
سونا نہیں ہے، لیکن سونے کا سونا ہونا کسوٹی پر کسنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سونا ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی اطاعت اور ان کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر کے دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں بلکہ سوشل میڈیا سے بھی سامنے آتی رہتی ہے کہ محمد، بالخصوص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی ہے۔ آپ کے سامنے آج ایک پمفلیٹ بھی دیا گیا جس میں ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوٹیشن وہ پیش کیا گیا۔ اس میں انہوں نے واضح کہا کہ روئے زمین پر ایسے انسان آج تک کے پیدا نہیں ہوئے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ تو تحریک اسلامی کے نزدیک بھی، جماعت اسلامی کے نزدیک بھی یہ واضح ہے کہ معیار حق، اور ہم نے ہمارے دستور سے بھی یہ بات واضح کر دی کہ معیار حق اگر کوئی ہے تو وہ قرآن اور سنت ہے۔ تو محترم حضرات، آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف، ان کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والی، ان کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والی، حتیٰ کہ جب انفاق کا معاملہ آیا تو وہ اپنے پورے گھر کے اثاثے کو رکھنے والی شخصیت تھی، جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ آج ان کا تعارف، ان کی زندگی کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے انہوں نے اتباع کیے، کس طرح سے ان کے راستے پر چلے، کس طرح سے حق کو حق واضح کر کے انہوں نے دکھایا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج پیش ہوگی۔ آج کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا پوری طرح سے شیرازہ بکھر رہا ہے، تو اس میں خاص طور پر اجتماعی جو شیرازہ ہے وہ بکھر رہا ہے، تو اس میں خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب آپ خلیفہ بنائے گئے اور زکوٰۃ کا نظام جو ہے درہم برہم ہو رہا تھا چند اشخاص کے ذریعے سے صرف، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیغام یا وہ عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے کہ یہ جو شیرازہ آج پوری امت مسلمہ کا جو بکھرا ہوا ہے، وہ قول یا پھر وہ عمل جو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کر کے دکھایا تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سے یہ شیرازہ ذرا سا بھی بکھرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس کے خلاف تلوار سے فیصلہ کروں گا۔ نظام درہم برہم نہیں ہوگا، اجتماعی نظام کو جو ہے ایک شیرازے کے اندر جو ہے باندھا جائے گا، ایک شیرازے کے اندر جو ہے اس کو رکھا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے۔ بہت چیدہ الفاظ میں، افتتاحی کلمات میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ سکتا ہوں۔ آخری بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ ہے ان کے تعلق سے فرمایا، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی جو ہمارا اجتماعی نظام ہے اس کی تصویر جو ہمارے سامنے آنی چاہیے وہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ امت مسلمہ آپس میں ان کے
اجتماعی معاملات ہو یا انفرادی معاملات، وہ ایک دوسرے پر رحیم رہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور یہ بھی واضح کیا قرآن مجید نے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے، ان کی ریشہ دوانیوں کے خلاف، ان کے نظریات کے خلاف، ان کے طور طریقوں کے خلاف، ان کے تہذیب کے خلاف، ان کے اصول و مبادی کے خلاف، ہر لحاظ سے وہ سخت رہیں گے، اس لیے کہ ایمان کے معاملے میں، تہذیب کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو محترم حاضرین، یہ وہ کسوٹی ہے قرآن اور حدیث جو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے بھی وہ کسوٹی کل قیامت تک کے دن تک کے باقی رہے گی، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اس کسوٹی پر قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی کسوٹی تسلیم کریں گے، اور معیار حق اسے ہی تسلیم کریں گے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے معیار حق بتا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی معیار حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہے سب سے پہلے اسے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسلسل میں گستاخی کے کوئی الفاظ اگر زبان سے نکل گئے ہو تو اس پر معافی تلافی ہو، اور بالخصوص یہ کہ آج کے اس صحابہ سیریز کے اندر ایک اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ صحابہ سیریز کی جو ہے کوئز بھی رہے گی، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ بغور جو ہے اسے سنیں اور نوٹ کرتے ہوئے چلے، تاکہ جو ہے آخری دن جو ہے اس کا انعام بھی جو ہے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ میں اپنے افتتاحی کلمات میں مولانا محترم کا بہت پرجوش استقبال کرتا ہوں کہ مولانا نے بہت زیادہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے درمیان میں یہاں پر پہنچے۔ ہم ان تمام اہلیان ایوت محل ان کے ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ وقت جو ہے ہمارے لیے مختص کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی ان کے جو کچھ حسنات ہے اس کو قبول فرمائے اور ہماری کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔